بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد کی ایمان افروز کہانی۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک ایسی مسجد موجود ہے جہاں آسمان سے وحی نازل ہوئی، جہاں ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کیا گیا، اور جہاں سے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نیا روحانی باب شروع ہوا۔ یہی ہے مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ آئیے ہم آج چلتے ہیں اس مبارک مقام کی طرف جہاں سے اسلام کی سمت ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی۔ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر جہاں ہر پتھر سے نور جھلکتا ہے، جہاں ہر گلی ہر در و دیوار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یادوں کی خوشبو آتی ہے۔ اس نورانی شہر کے شمال مغربی حصے میں ایک بلند و بالا مسجد واقع ہے جسے مسجد قبلتین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد بنو سلمہ کے محلے میں واقع ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت نہ صرف مسلمانوں کی سمت نماز بدل دی بلکہ امت مسلمہ کی پہچان بھی قائم کر دی۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ یہ دراصل اس بات کا اظہار تھا کہ اسلام ایک ایسی امت ہے جو پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے دین سے جڑی ہوئی ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی گہرائیوں میں ایک خواہش تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ وہ بنا دے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے اور اپنے رب سے دعا کرتے، اے پروردگار، کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ یہ تمنا محض ایک روح کی نہیں تھی بلکہ ایک روحانی مرکز اور امت مسلمہ کی خود مختاری کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ دعا پسند آئی۔ ہجرت کے تقریباً 17 ماہ بعد ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو سلمہ کے محلے میں موجود تھے۔ نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل فرمائی گئی۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ مکہ مکرمہ کی سمت پھیر لیا، اور صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فوراً اپنا رخ بدل لیا۔ یوں ایک ہی نماز کے دوران 2 قبلوں کی طرف منہ کیا گیا۔ یہی وہ عظیم لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی، اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام قبلتین رکھا گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ قبلہ کی تبدیلی ایک عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایمان کا امتحان تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ کون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر فوراً جھک جاتا ہے اور کون تردد میں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے صرف اس لیے قبلہ بدلا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کر گیا کہ صحابہ کرام کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ نماز میں کھڑے ہوئے فوراً حکم الہی پر عمل کر گئے۔ یہی ہے سچا ایمان۔ اس واقعے کے بعد مسجد قبلتین کو تاریخی عظمت حاصل ہو گئی۔ یہ اسلام کی نئی شناخت کی علامت بن گئی۔ اب امت مسلمہ کا مرکز خانہ کعبہ بن گیا، وہی گھر جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ یہ صرف قبلے کا رخ بدلنا نہیں تھا، یہ ایک روحانی انقلاب تھا، ایک نئی امت کے ظہور کا اعلان تھا۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں بدل گئی، مگر مسجد قبلتین کی عظمت باقی رہی۔ اس مسجد کی از سر نو تعمیر کروائی گئی۔ اب مسجد قبلتین کی عمارت نہایت حسین اور دلکش ہے۔ 2 بڑے سفید گنبد ہیں جو 2 قبلوں کی علامت ہیں۔ اندرونی حصہ مرمر کے ستونوں اور قرآنی آیات سے مزین ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ حصے ہیں۔ وضو کے لیے کشادہ انتظام ہے۔ زائرین کے لیے پرسکون ماحول ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین یہاں نماز پڑھتے ہیں اور قبلہ کی تبدیلی کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جو ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ مسجد قبلتین کا پیغام صرف ایک تاریخی یاد نہیں بلکہ عمل اور اطاعت کا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو بندہ سوچنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتا، بس سر جھکاتا ہے۔ یہ مسجد ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اسلام کا مرکز وحدت ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان نماز پڑھے، اس کا رخ ایک ہی ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ یہی رخ مسلمانوں کو ایک امت بناتا ہے
آج جب حاجی یا زائرین مدینہ آتے ہیں تو مسجد نبوی، مسجد قباء اور مسجد قبلتین تینوں مساجد کی زیارت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ مسجد قبلتین میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے قرآن کی وہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہو اور نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں۔ دل بھر آتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر واقعے میں ایک درس، ایک پیغام چھپا ہوتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان محض زبان سے نہیں، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جب زندگی میں مشکل فیصلے آئیں تو ہمیں بھی اپنا قبلہ درست رکھنا چاہیے، اپنی نیتیں، اپنی راہیں، اپنی منزل سب اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ مسجد قبلتین ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل رخ اللہ کی رضا ہے، اور اگر ہم اس کی طرف رخ موڑ لیں تو ساری راہیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ پوری امت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ جہاں قرآن اترا، سلام ہو ان سجدوں پر جو دو قبلوں کی طرف ہوئے، سلام ہو اس نبی پر جن کی اطاعت سے پوری امت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ مسجد قبلتین محض ایک عمارت نہیں، یہ ایمان، اطاعت اور وحدت کی علامت ہے۔ اگر کبھی مدینہ جاؤ تو اس مسجد میں ضرور جا کر ایک سجدہ شکر ادا کرنا کہ تم اس امت سے ہو جس کا قبلہ، جس کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ یہ تھی مسجد قبلتین کی ایمان افروز کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ مزید اسلامی و تاریخی واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔